کہ حضرت سلیمان بن داؤد اللہ کے جو نبی تھے، انہوں نے کہا کہ میں آج رات اپنی 70 ازواج کے پاس جاؤں گا، 70 کے 70 بیویوں کو، 70 ازواج کو حمل ٹھہر جائے گا۔ اب دیکھیں اس بات کے اوپر مولانا مودودی نے اپنا قلم اٹھا دیا۔ آگے جو انہوں نے اپنی عقل استعمال کرنے کی ناکام کوشش کی، آگے لکھتے ہیں لیکن حدیث کا مضمون جو ہے یہ عقل کے خلاف ہے۔ یار تمہیں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ حدیث کا جو مضمون ہے یہ عقل کے خلاف ہے؟ کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمائی ہوگی۔ یہ اپنے پاس سے ایک اٹکل پہ چو لگا دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد اللہ کے جو نبی تھے، انہوں نے کہا کہ میں آج رات اپنی 70 ازواج کے پاس جاؤں گا، ایک ہی رات میں اپنی 70 کی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا، 70 ازواج کے پاس جاؤں گا، اور 70 کے 70 بیویوں کو، 70 ازواج کو حمل ٹھہر جائے گا، اور میری ہر بیوی سے ایک مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، مسند احمد شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں آج رات اپنی 70 ازواج، ایک ہی رات میں 70 کی 70 ازواج کے پاس جاؤں گا ہم بستری کے لیے، جماع کے لیے، اور سب کو حمل ٹھہرے گا اور سب کے ہاں 70 بیٹے ہوں گے۔ اور دوسری حدیث میں 90 اور ایک میں 99 اور ایک حدیث میں 100 کہ میں 100 کی 100 ازواج کے پاس جاؤں گا اور 100 کی 100 کے ساتھ یعنی کہ ہم بستری جمع کروں گا اور سب کے ہاں حمل ٹھہرے گا، سب کو حمل ٹھہرے گا اور سب کے ہاں بیٹے ہوں گے جو مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے جو ان سے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نا تو ان کے کسی ساتھی نے ان کو کہا، یا کسی فرشتے نے کہا، یہ حدیث میں ہے، یا کسی ساتھی نے کہا یا کسی فرشتے نے کہا کہ کہیے انشاءاللہ، مگر وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یعنی ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ میں آج اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، 100 کی 100 ازواج کے پاس، سب کو حمل ٹھہرے گا اور انشاءاللہ سب کے بیٹے ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، مگر وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو حدیث میں ہے کہ 99 یا وہ جو 70 والی حدیث ہے تو اس میں سے 69 کے ہاں تو حمل ہی نہ ٹھہرا، انہوں نے کنسیو ہی نہ کیا، اور ایک کے ہاں حمل ٹھہرا اور وہ بھی بچہ آدھا تھا جو ان سے۔ تو اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو ایسا ہی ہوتا جیسا کہ انہوں نے کہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہتے ان کی قسم نہ ٹوٹتی اور وہ جس مقصد کے لیے کہہ رہے تھے ان کا مقصد پورا ہو جاتا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اچھا، بعض روایات میں نے آپ کو بتایا احادیث کے اندر ہی آیا ہے کہ 60 ازواج کا ذکر ہے، اور بعض روایات میں 70 کا ذکر ہے، اور بعض میں 90 کا ذکر ہے، اور بعض میں 99 کا ذکر ہے، اور بعض میں 100 کا ذکر ہے۔ 5 قسم کی ہو گئی نا، 60، 70، 90، 99 اور 100۔ یہ مختلف حدیثیں ہیں۔ کوئی حدیث کسی راوی سے ہے، اس نے 60 ازواج کا ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 ازواج کا ذکر کیا ہے، 70 کا۔ کوئی حدیث کسی راوی سے ہے، اس نے 90 کا ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 ازواج کا ذکر کیا ہے۔ کوئی حدیث کسی اور راوی سے ہے، اس نے کہا جی 99 کا ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو ان سی چیز فرمائی، تو یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ، اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں
یہ ایسا ہوا. مگر بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر کوئی ایسی معاملہ سامنے آ جائے تو پھر عقل کے اوپر جو ان سے وہ پردے پڑ جاتی ہیں. یہ بے شمار حدیثیں ہیں، ایک حدیث نہیں ہے، ایک حدیث نہیں ہے، یہ بے شمار حدیثیں ہیں، بے شمار حدیثیں. کسی میں 70، کسی میں 60، کسی میں 90، کسی میں 99 اور کسی میں 100 کا عدد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور صحیح حدیث، صحیح احادیث جو ان سے ہیں، یہ وہ احادیث ہیں جو ان سے ہیں. اب دیکھیں اس بات کے اوپر مولانا مودودی نے اپنا قلم اٹھا دیا. اب اس نے کیا کہہ دیا؟ مولانا مودودی یہاں پر لکھتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز قسم کھائی، یہی بات کہ آج رات میں اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوگا. مگر یہ بات کہتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا، وہ بھول گئے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور ان سے بھی ایک ادھورا بچہ پیدا ہوا. تو جسے دائی نے لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ڈال دیا ایک کرسی کے اوپر. تو اب مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور اسے بخاری اور مسلم شریف اور دوسرے محدثین نے متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے. خود بخاری شریف میں یہ مختلف مقامات پر یہ روایت جن طریقوں سے نقل کی گئی ہے ان میں سے کسی میں بیویوں کی تعداد، یہ مولانا مودودی کی میں آپ کو وہ تحریر پڑھ لوں گا، ان سے 60 بیان کی گئی ہے، کسی میں 70، کسی میں 90، کسی میں 99 اور کسی میں 100 بیان کی گئی ہے. تو آگے لکھتی ہیں کہ جہاں تک اسناد کا تعلق ہے ان میں سے اکثر روایات کی سند جو ہیں وہ قوی ہیں، اور با اعتبار روایت اس کی صحت میں کلام بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسی زبردست ان کی سند ہے، وہ صحیح احادیث ہیں جو ان سے ہیں، تو کلام بھی نہیں کیا جا سکتا. اب آگے جو انہوں نے اپنی عقل استعمال کرنے کی ناکام کوشش کی، آگے لکھتی ہیں لیکن حدیث کا مضمون جو ہے یہ عقل کے خلاف ہے. یار تمہیں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ حدیث کا جو مضمون ہے یہ عقل کے خلاف ہے؟ عقل کے خلاف ہے. حدیث کس نے بیان کی ہے؟ صحابہ نے. یہ حدیث کس سے روایت کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے. تو آگے لکھتا ہے کہ حدیث کا جو مضمون ہے یہ صریح عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے. اور یہ مضمون جو ہے یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہرگز نہ فرمائی ہوگی. بھئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس طرح نہ فرمائی ہوتی تو کیا حضرت ابو ہریرہ اس طرح بیان کرتے؟ حضرت ابو ہریرہ وہ محدث ہیں جن کو سب سے زیادہ احادیث یاد تھیں اور زبردست محدث تھے. اور کیا بخاری شریف والے اور کتابوں میں یہ حدیث اس طریقے سے بیان ہوتی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ مضمون جو ہے نا یہ عقل کے خلاف ہے. حالانکہ یہ مضمون کس نے بیان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ مضمون پکار کر کہہ رہا ہے، یہ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمائی ہوگی. یہ اپنے پاس سے ایک اٹکل پہ چو لگا دیا کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمائی ہوگی جس طرح وہ نقل کی گئی ہے. بلکہ ہو سکتا ہے آپ نے یہود کی یاوہ گوئیوں کا ذکر کرتے ہوئے کسی موقع پر بطور مثال بیان فرما دیا ہو تو سننے والے کو غلطی ہو گئی ہو. تو اس بات کو حضور خود بطور جو ہے واقعہ بیان فرما رہی ہیں. اور ایسی روایات کو، ایسی احادیث میں ان کو محض کہ صحت سند بھی موجود ہے، صحت سند کے زور پر لوگوں کے حلق سے اتروانے کی کوشش کرنا دین کو مذاق بنانے والی بات ہے. الیاذ باللہ، معاذ اللہ، الیاذ باللہ. آپ دیکھیے
یہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی عقل کے اوپر پردے ڈالنے آئے تو پھر کیا کیا کچھ اس کے قلم سے، اسی کے قلم سے لکھواتا ہے کہ لکھو ذرا یہ چیز جو سی ہے۔ تو آگے وہ لکھتی ہیں تفہیم القرآن کے اندر، آگے لکھتی ہیں کہ ہر شخص خود حساب لگا کر دیکھ سکتا ہے، سردیوں کی لمبی راتیں ہوں، عشاء اور فجر کے درمیان میں 10-11 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں ہوتا، 10-11 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں ہوتا۔ تو اب لکھتی ہیں کہ اگر بیویوں کی تعداد 60 بھی سپوز کر لی جائے، اگر مان لی جائے 60 بھی مان لی جائے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ساری رات کیا اپنی بیویوں سے ہم بستری ہی کرتے رہے؟ تو کیا یہ عمل جون سے ہے، یہ عملاً یہ چیز ممکن ہے؟ اور کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ حضور نے یہ بات ایسے بیان کی ہوگی؟ اب پہلی بات تو یہ ہے، اس کا جواب علامہ غلام رسول صاحب سعیدی تبیان القرآن والے مفسر قرآن، انہوں نے بڑا کمال دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی گزارش تو یہ ہے ان حضرت کے سامنے، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کی تعداد میں فرض کر لینا کہ جی فرض کر لو کہ 60 ہیں، وہ قطعی طور پر 60 ہی تھیں۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر 70 کا بھی وہ عدد آیا ہے، اور ایک حدیث میں 90 کا عدد بھی آیا ہے، اور 99 کا بھی آیا ہے، اور 100 کا بھی آیا ہے جو ان سے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ ذکر کیا تو کسی صحابی نے، کسی راوی نے اس کو 60 حضور نے فرمایا، کسی نے 70، کسی نے 90، کسی نے 99، کسی نے 100 جون سے۔ تو راویوں نے اس کو اپنے مطابق جون سے اس کو تعبیر کر لیا۔ اور دوسری چیز یہ جون سی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام رات کے 10 گھنٹے، اگر کہتے ہیں کہ چلو فرض کیا جائے کہ سردیوں کی رات تھی، تو سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، تو سردیوں کی رات میں کیا انہوں نے 60 یا 70 یا 90 یا 100 بیویوں سے وہ ہم بستر ہوئے؟ کیا یہ عقل اس چیز کو مانتی ہے؟ تو اس کا جواب بھی انہوں نے بہت اچھا دیا، حضرت شیخ القرآن حضرت غلام رسول صاحب سعیدی جون سے بہت اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا بات یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے افعال مبارکہ کو عام آدمیوں کے افعال پر قیاس کر لینا ہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ وہ انبیاء کے افعال مبارکہ کو تم ایک عام آدمی کے افعال کے اوپر قیاس کر رہے ہو؟ کہاں نبیوں کے معجزے اور ان کی بزرگیاں؟ انہوں نے کہا تم ایک عام آدمی سے اس کی مثال دے رہے ہو۔ ہاں، یا شاید میں یہ کہوں گا کہ تم شاید اپنے آپ سے اس کی مثال دے رہے ہو یا دینا چاہ رہے ہو۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ انبیاء کرام کے افعال کو ایک عام بندے کے افعال پر قیاس کرنا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ بھئی وہ نبی تھے، ان کی بزرگی، ان کی سلطنت، ان کی بادشاہت، ان کی مملکت، ان کا ملک تو دیکھو جو اللہ نے ان کو ملک عطا فرمایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ تم یہ کیسے یہ بات کہہ رہے ہو جو ان سے ہے؟ تو پھر دوسری چیز یہ کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی 3 مہینے کا جو کام ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے کر سکتا ہے، تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام 10 گھنٹے کے اندر کتنا کام کر سکتی ہیں؟ یہ جب عقل ماری جاتی ہے تو پھر بندہ اس طرح کی تحریر نہیں لکھتا ہے، پھر بندہ اس طرح کی تحریر لکھتا ہے جس پر پھر گرفت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جن سے کہ جب ان کا ایک امتی آصف بن برقیہ 3 مہینے کی مسافت گھوڑے اور اونٹوں کے اوپر جانا اور آنا، 3 مہینے جانا اور پھر 3 مہینے آنا، آنکھ
آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر یہاں پر رکھ سکتا، آنکھ 3 مہینے کی مسافت کو، 3 مہینے کے کام کو آنکھ جھپکنے کے اندر کنورٹ کر سکتا ہے، تو وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تو کوئی ولی نہیں، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کو اللہ نے کیا بزرگی اور کیا شان عطا فرمائی ہوگی۔